حضرت ابوبکر غمگین ہوئے تسلی دینے والے حضور تسلی دینے والے حضور ادو گل کی یہودیاں تصدیق کر لیا رب جنہیں بھی تصدیق رب کرے جنا تسلی حضور دے من وہ تو جنا کہڑا کمال والا بخت والا بندہ ہو سی کہ جنت آئی ہر فیملی ہر خاندان اے تمنا کرے سی اے کبھی ساڈے کو آ ونجن اے کبھی ساڈے کو آ ونجن ہر خاندان ہر فیملی جنت دے اندر انہاں آکسی مرحبا مرحبا خوش آمدید حضرت ابوبکر صدیق فرمانے یا رسول اللہ بات اس جنے تو کوئی نقصان نہ ہو سی جیسا ہر فیملی خوش آمدید کہہ رہی جنت دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے ابوبکر او تسی ہو اسی تے جنازے دی بھی میں نے دموں دکھاواں حالانکہ حضور نے فرمایا جس بندے جنازہ پڑھا اساں ہک کی رات ثواب مل سی کتنا مل سی اور ہک کی رات پہاڑ دے برابر ہونا کتنا ہونا پہاڑ دے برابر جی اگر ساری نیت ہے تو کتنا لمبا سی بہنا کوئی جان پہچان ہوئے جنازے واسطے تو جنازے کے بعد اساں ضرور ملنے ہیں تاکہ اساں پتہ ہوئے فلانا بندہ آیا نیت اس فرق ہے لو صحیح نیت یہ رکھو اساں اسی مل کے اس نال تعزیت کرساں کی کرساں تعزیت جڑا اساں غم ہویا اسی اساں حوصلہ دساں اساں دعا دساں یا اللہ اساں صبر عطا کر جنہیں اے نیت ہو سی بات اللہ ثواب ڈبل کر دے سی ایک جنازے میں ثواب دو مسلمان آ تسلی دینے میں ثواب تو یہ نیت اے وے اساں تک گنے تاکہ کل سبھی کوئی فوت بھی ہوئے تو اے آوے بات ثواب کی نہیں بات تو صرف دکھاوا رہ گیا ریاکاری رہ گئی جسے کوئی ثواب نہیں ہے کمن تے گئے ہیں جنازے تے گئے ہیں فوت کی تے گئے ہیں کس کمے واسطے بھی گئے ہیں مقصد اور نیت کی ہونی چاہیے رب دی رضا ورنہ رب دی رضا اگر نیت نہ ہوئے تو جیڑی نماز اگر پڑھنے لوگوں نے دکھاوے واسطے پڑھی وہ نماز اساں جہنم میں لے کے جان کا سبب بن سی میں جیڑی آیت کریمہ خطبے دے اندر تہاڈے سامنے پڑھی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اس سورہ آل عمران دی آیت کریمہ اس دا شان نزول کیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گئے اور آپ نے دیکھا یہودیاں دا اکٹھ ہے مدینہ شریف دے اندر یہودیاں دا اکٹھ ہے اور انہوں دا ایک یہودی فنحاس بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا زبان دا تیز ہے گل باز ہے گل بنا جان ہے اس دے کول سارے اکٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فنحاس یہودیاں آکھا کہ اللہ کو ڈر اسلام قبول کر لے تو اسلام قبول کرے سے نہ تیرے کو جتنا گروہ موجود ہے سارے کی کر گئی سن اسلام قبول کر لے سن اور تاں ایک پتہ بھی ہے با اللہ دے جڑے اے رسولن اے حق اور سچن تو اپنی کتاب کے اندر تورات کے اندر پڑھا اے دین برحق لے کے آئے تو اسلام قبول کر لے وہ اب آخر لگا فنحاس یہودی وہ آخر لگا کہ اساں معاذ اللہ اسلام قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی غنینا اللہ فقیر ہے وہ کیا آخر لگا اسی غنینا اللہ یہ اللہ فقیر نہ ہو گیا تو قرآن دے اندر اور کتاب دے اندر ساڑھے کو قرض دا مطالبہ کیوں کرے گا کہ جرا اللہ قرض دے سی اور اللہ تو کوئی قرض نہیں دے سکنا نا مراد اللہ دے بنیا قرض دے سی اس آیتہ ظاہر دے رکھا اس آقا جی اللہ ساڑھے کو قرض طلب کرے نا اس دا مطلب اسی غنیاں معاذ اللہ اللہ فقیر ہے اور اساں اللہ دی کوئی ضرورت نہیں معاذ اللہ اسے گل کی تھی جب گل کی تھی نا سامنے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی غیرت ایمانی ایسی آپ نے اس میں زوردار تھپڑ رسید کیتا اور آکھا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تو کی کر رہا گستاخی کر رہا اور آپ نے عظیم گل کی تھی آپ نے فرمایا اگر تہاڈے اور ساڈے درمیان امن دا معاہدہ نہ ہویا
میں تو قتل کر دیا، میں تو وہ تو چلے گئے واپس۔ وہ یہودی پہنچ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول عالم، اور جا کے کہنے لگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں تھپڑ مارا، انہوں کو پوچھو کیوں مارا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا حضور بلایا اور بلا کے پوچھا ہے ابوبکر اے یہودی یہ گل کر رہا تو ایسا تھپڑ کیوں ماریا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی تھی گستاخی کی تھی، اس واسطے میری حیرت گوارا نہیں کر سکی، میں ایسا تھپڑ رسید کر دیتا۔ حضور پوچھا بس کی آخا؟ حضرت ابوبکر صدیق دس دیتا کہ معاذ اللہ سے آخیا اسی امیر ہاں تے اللہ فقیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ گل سنی نا، آپ نے اس یہودی کو پوچھا اے فنحاس کیا تم یہ گل کی تھی؟ وہ مکر گیا، اس آخر جی میں یہ گل کی کوئی نہیں۔ اس ٹائم موبائلوں کے دور تو ایسا کوئی نہ وہ ریکارڈ کر گیا، وہ مکر گیا، اس آخر جی میں یہ گل نہیں کی تھی۔ جب وہ مکریا نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جبرائیل اتر گئے، فوراً جبرائیل آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی آیت اتار دیتی سورہ آل عمران دی، فوراً جاؤ اور جا کے میرے حبیب آئے دسو لقد سمع اللہ ہو، اللہ وہ گل سن لئیے جیڑی انہیں کیتی ہے یہودیاں، ان آخا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء، اسی غنیاں، اسی غنیاں۔ فوراً رب نے تصدیق کر دیتی۔ رب نے کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر اوون جنہوں نے تصدیق میرا رب فرما رہا، قرآن دی آیات اتار کے انہوں دی سچائی دے ثبوت میرا رب پیش کر رہا۔ انہوں دی افضلیت اور انہوں دی فضیلت دا کی عالم ہونا کہ جس ٹائم غار کے اندر ہے تو حضور کیا فرمایا؟ ابوبکر لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے۔ گویا حضرت ابوبکر غمگین ہوئے تسلی دینے والے حضور، تسلی دینے والے حضور، ادو گل کی یہودیاں تصدیق کرنے والا رب ہے، جنہوں کی تصدیق رب کرے، جنہ تسلی حضور دے من، وہ تو جنا کیڑا کمال والا بخت والا بندہ ہو سی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہ دا صحابہ جنت کی خوشخبری دیتی، سب تو پہلے نام ہے حضرت ابوبکر صدیق دا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبریاں دیتیاں اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانہ تے ون، دو وزیر میرے زمین تے ون، جڑے آسمانہ تے میرے وزیر ہیں فرمایا وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، جڑے زمین تے میرے وزیر ہیں وہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا وہ ابوبکر اور عمر۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، حمید بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ جبرائیل آئے نا ایک دفعہ حضور علیہ السلام دی کول، وہی ہے کیا ہے اور کیا کیا وہی دی وچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تہاڈے تے سلام بھیج رہا، اللہ تہاڈے تے سلام بھیج رہا، اور اللہ اے فرما رہا کہ تسی عتیق بن ابی قحافہ، عتیق بھی لقب ایسی جس طرح صدیق لقب ایسی، اس طرح حضرت ابوبکر صدیق کا لقب عتیق بھی آیا۔ فرمایا تسی عتیق بن ابی قحافہ، ابی قحافہ انہاں دے والد دا لقب ہے کنیت، فرمایا تسی ابی قحافہ دے بیٹے عتیق کا خوشخبری دے دو کہ اللہ انہاں تو راضی ہے، اللہ انہاں تو، اسی ساری زندگی آخنے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جاؤ۔ کمال حضرت ابوبکر صدیق جنہ اللہ جبرائیل بھیج کے فرما رہا اللہ انہاں تو راضی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق غلام بھی بڑے آزاد کیتے، اور سر فہرست حضرت بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جڑا ایسی مالک امیہ بن خلف بڑی سخت سزاواں دینے یا کافر ہے، کیوں اسلام قبول کیتا؟
ایک دن حضرت ابوبکر صدیق گزر رہے ہیں، امیہ بن خلف پتھر سینے پہ رکھا ہوا حضرت بلال دی، دھوپ دے ترکی کی طرح لٹایا ہوا اور تکلیفیں دے رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو گوارا نہ ہویا، اس دن مالک کو گئے اور جا کے آخیا اے امیہ تکلیف نہ دے، تکلیف نہ دے. مسلمان ہے نا، مسلمان کا کیا ہونا، بھائی ہونا، تکلیف برداشت نہیں کر سکنا. سیدھی حالت تو یہ کوئی بچہ رومن لگ پڑے بنیا تکلیف شروع ہو رہی، یار بچہ کیوں رو رہا ہو گئے کسی دبا میں. حضرت ابوبکر جب کوڑ لگے نا، حضرت بلال آ لٹایا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے تے پتھر ہے. حضرت ابوبکر صدیق گئے امیہ کے کول گئے اور جا کے آخیا ہے امیہ اس کو تکلیف نہ دے. ابو امیہ بن خلف گل کی تھی، اس آقا جی تساں اگر اتنی انہاں دی تکلیف پیاری نا، بلال اتنے ہی پیارے نے، خرید کیوں نہ لے لے، خرید کیوں نہ لے لے، غلام ہے نا. حضرت بکر صدیق فرمایا دس انہوں نے مل کتنا، مل کتنا، اس بڑی بھاری رقم دسی، بڑا بھارا ریٹ دسیا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیسے دیتے، بلال امن دے آزاد کرا لیا. جب آزاد کرا لیا نا سب پتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ بھی کالا ایسی حبشی غلام ایسا تے مکے میں بڑے بڑے رئیس کھڑے ہوئے. انہاں آکھا حضرت بکر صدیق ہاں تسی بڑے سیانے بندے ہو، تسا اتنی بھاری قیمت ایک غلام بھی دے دیتی، کیوں دیتی؟ آپس میں 6 موگائیاں کیا ہو گئیاں شروع ہو گئیاں. ایک ہی دنیا آکھن لگ پے ضرور حضرت بلال دا کوئی احسان ہونا ابو بکر تے جیڑا انہاں کیتا ہونا، اور آج اس احسان دا بدلہ حضرت ابو بکر صدیق چکا رہے ہیں کہ انہاں خرید کے کر رہے ہیں، آزاد کر رہے ہیں. جب انہاں یہ گل کی نا کہ کوئی احسان ہونا ابو بکر دا کس دیتے، حضرت بلال دیتے، میرے رب نے گوارا نہ ہویا، میرے رب فوراً جبرائیل بھیجا، جبرائیل جا قرآن دی آیات لے جا، قرآن دی آیات لے جا. وہ آیات کیڑیاں؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا اس جہنم دی اگ تو وہ بچ گیا جڑا سارا تو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا وہ بچ گیا. الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال دے رہے ہیں بلال پہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ اپنے آپ پاک کر لون. فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، فرمایا ابوبکر تے کسی دا احسان نہیں جس دا وہ بدلہ دے رہے ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، او تعالی رب دی رضا دی طلبگار. بلال دا کوئی احسان نہیں ہے، او تے رب دی رضا چاہنے، رب دی رضا چاہ رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب کمال کر دیتی. فرمایا اسی اترا ابوبکر دسان آئے راضی ہو ویسا، ایک ہو ویسا نا راضی ہو ویسا. خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایون رضائے ابو بکر سے قرآن دی آیات اتر رہی ہیں، قرآن دیا آیات اتر رہی ہیں. اور ایک دفعہ مدینہ شریف کے اندر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نال لیا، بنی عمر بن عوف بھی صلح کران واسطے آپ چلے گئے. صلح کرانا بھی ثواب دا کم ہے، ثواب دا کم ہے. جدو اس قبیلے بھی صلح کراون گئے نا، نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز دا ٹائم ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتی، حضور ابھی تک واپس نہیں آئے. حضور واپس، اور جڑی یہ حدیث میں تھوڑے سامنے رکھ رہا نا، بخاری شریف کے اندر 8 جگہ تے حدیث موجود ہے. کتنی جگہ تے؟ 8 جگہ تے بخاری شریف کی یہ حدیث جڑی میں ہوں بیان کر رہا. حضور صلح کران گئے بنی عمر بن عوف اور نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال اذان دیتی، صحابہ بڑے بڑے موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، ابو ذر غفاری جنا بھی موجود ہے، جنہوں نے بارے حضور فرمایا
آسمان تو تھلے تے زمین تو اتنے انہیں جا سچا بندہ کوئی نہیں. ایک صحابہ بھی موجود ہیں. حضرت بلال اذان دے کے نا حضور ابھی تشریف نہیں لے آئے. حضرت بلال آ گئے حضرت ابوبکر دیکھو اور آ کے آخیا اتسلی بالناس، اے ابوبکر کیا تسی لوگوں نماز پڑھا سو؟ فاوقین میں اقامت آکھاں، میں اقامت. ابو حضرت بلال ہمیں پتہ یا بھائی مصلی رسول تے کھڑے ہونے والی اگر کوئی ذات ہے تے او کس دی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق یہ حضرت بلال اجازت مانگی نے فرمایا ٹھیک ہے تسی اقامت آکھو میں نماز پڑھے نا. اقامت آکھی گئی. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. صحابہ صفحہ بنا لیا، صفحہ بنا لیا. نماز کے اندر ہی ہیں ادھر تک پیچھے حضور تشریف لے آئے. حضور تشریف لے آئے. ان صحابہ کے نہیں پتا چلا حضور آ گئے. اس کی وجہ یہی حضور تک جتوں گزر بنا نا اتوں خوشبو آنی ہے، اتوں خوشبو آنی ہے. صحابہ جی نے حضور کی خوشبو سنی نا تو انہوں نے تصفیق شروع کر دیتی. کیا شروع کر دیتی؟ تصفیق کا آخنے ہاتھ ہوتے ہاتھ مارنا اس طرح کر کے یا اس طرح کر کے کسی بندہ متوجہ کرنا ہوئے. اور تصفیق ختم ہو چکی. ویسے پہلے تصفیق ایسی صحابہ تصفیق شروع ہاتھ مارنا شروع کر دیتی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت ہے جس ویلے نماز شروع کر گئے نا بات ادھر وادے توجہ نہیں کرے نے، بڑے خشوع خضوع کے نال نماز ادا کرے نے. حضرت ابوبکر صدیق اپنی نماز ہی رہے. جب صحابہ ہاتھ مارنا زیادہ شروع کر دیتا شور کی آواز آئی. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اکھیاں دے کنارے تو پچھو تک کی مسئلہ دیکھا تے فرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تشریف لے آ رہے ہیں، صحابہ جگہ بنا رہے ہیں، حضور اگے آ رہے ہیں، اگے آ رہے ہیں. پہلی صف میں حضرت ابوبکر صدیق دے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. حضور حضرت ابوبکر صدیق کی کیتا پچھلے پیرا دے پچھا، پچھلے پیرا دے پچھا منہ آ گئی ہے اور پاؤں گھسیٹ کے پیچھا ہو رہے ہیں. حضور پچھو اشارے نہ دس رہے ہیں بھائی نہیں تسی نماز پڑھاؤ میں تہاڈے پیچھے ہی نماز ادا کرنا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق تے بات صدیق رہنا اور پچھلے پیرا تے پیچھا جا کے صف میں وچ کھڑے ہو گئے اور حضور مصلی امامت تے آ گئے. جب نماز مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی تو حضور پوچھا ابوبکر میں جی آخیا یا پیچھے نہ ہو کیوں آئے ہو؟ جواب سنے کمال دا جواب. اے عاشق حضور دے نال محبت کرنے والے صحابہ کا او ون جنہاں اپنی سر تے جسم دے تے گردنیں ہی رکھی ہیں حضور واسطے. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو قحافہ دے بیٹے واسطے یہ مناسب نہیں کہ حضور پیچھے ہو مان کے میں آگے کھڑا رہا، میں آگے کھڑا رہا، اس واسطے میں کیا آ گیا پیچھے ہو گیا. اے ون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جنت اے جو بندہ داخل ہو سی نا کہ جنت آئی ہر فیملی ہر خاندان اے تمنا کرے سی اے کبھی ساڈے کو آ ونجن، اے کبھی ساڈے کو آ ونجن. ہر خاندان ہر فیملی جنت کے اندر انہاں آکسی مرحبا مرحبا خوش آمدید. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے یا رسول اللہ بات اس جنے نہ تو کوئی نقصان نہ ہو سی جیسا ہر فیملی خوش آمدید کہہ رہی جنت کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے ابوبکر او تسی ہو جنہاں ہر فیملی آکسی کہ آؤ ساڈے کو آؤ ساڈے کو آؤ مرحبا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے حضور نے فرمایا جڑا نمازی ہو سی نا سو پتہ جنت دے دروازے 8 دروازے فرمایا جڑا نمازی ہو سی اساں نمازیاں والے دروازے چوں بلایا ویسی جنت وچ. جڑا روزہ دار ہو سی اساں باب الریان چوں
بلایا رہسی جیڑا صدقہ کرنے آیا سی اسا بابو صدقہ باپ دروازے آخنے اسا بابو صدقہ جو بلایا رہسی جیڑا جہاد کرنے والا مجاہد ہو سی اسا جہاد والے دروازے سے جنت کی کیتا رہسی بلایا رہسی جب حضور حدیث بیان فرمائی نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایک بندہ بھی ہو سی جسا سارے دروازے جو بلایا رہسی حضور نے فرمایا ابوبکر ہو تسی ہو کہ تسا سارے دروازے چو بلایا رہسی کیوں اس میں پیچھے بھی ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف دی وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں اور اس ساڑھے واسطے بھی رہنمائی ہے کہ اسی نیکی دی کم کریں نا دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑے نیکی دے کم کیتے حضور دی محبت ہونا انتہا درجے دی لیکن نیکی دے کماں بھی وہ سارا صحابہ تو کیا ہے سن اگے ہے سن انہاں کیڑے نیکی دے کم کیتے کہ رب انہاں دی شان وچ قرآن وچ آیات اتار رہا اج آسانی انہاں چیزاں تے عمل کرنے دی ضرورت ہے. یہ حدیث سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پوچھا اے میرے صحابہ من اصبح منکم اليوم صائما صحیح مسلم دی حدیث ہے حضور نے فرمایا میرے صحابہ ماں دسو اج تہاڈے وچوں روزہ دار کون ہے نفلی روزہ رمضان میں یا تہاڈے وچوں روزہ دار کون ہے قال ابو بکر انا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میں روزہ دار میرا روزہ اگے سنائے قال فمن تبع منکم اليوم جنازۃ فرمایا اج کیڑا بندہ تہاڈے چوں جس جنازہ پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پوچھا نا قال ابو بکر انا ابو بکر صدیق فرمایا یا رسول اللہ میں جنازہ بھی پڑھا میں روزہ بھی رکھا ہوا میں جنازہ بھی پڑھا حضور نے تیسرا سوال فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا آج تہاڈے وچ مسکینہ کھانا کیا کھلایا قال ابو بکر انا ابو بکر صدیق فرمایا یا رسول اللہ میں مسکینہ تی کیتا کھانا کھلایا تیسرا سوال ہو گیا. چوتھا حضور نے ارشاد فرمایا فمن تابع منکم اليوم جنازۃ اس تو آگے پوچھا من آگا منکم اليوم مریضا فرمایا آج تہاڈے جو کیڑا بندہ جس مریض دی تیمارداری کی تھی کسی مریض بیماراں پوچھن گیا قال ابو بکر انا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں یعنی ایک دن کے اندر روزہ بھی رکھا جنازہ بھی پڑھا مسکینہ کھانا بھی کھلایا مریض دی عادت بھی کیتی اے او کمن جڑے سارے نفلین جڑا بندہ نفل میں اتنا اہتمام کر رہا وہ فرائض میں کس قدر اہتمام کرے سی فرائض کا وہ نمازاں فرض نمازاں بھی پڑھیاں نفل نمازاں بھی پڑھیاں تہجد بھی پڑھے روزہ بھی رکھا جنازے پہ بھی گئے مسکینہ کھانا بھی کھلایا مریض کی عادت بھی کی ایک دن کے اندر یہ سارے کام جب حضرت ابوبکر صدیق یہ ساری گلاں کیتیاں نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فمرئن الا دخل الجنہ فرمایا جس جنے یہ ساری گلاں اکٹھی ہو گیا وہ جنت داخل ہو گیا اج اسی ویکھیے دیار تو اسی بھی گزار چھوڑے نے سوچنا چاہیے اج کسی مریض کی عادت کی ثواب ہے نا اللہ دے فرشتے استغفار کرے نے صبح عادت کرو پوچھن جاؤ شام تک دعا شام پوچھن جاؤ صبح تک دعا اسی تو آخنے نہیں یار اسی اس گھر نہ آنے اس گھر اسی بیمار ہیں تو پوچھن کون آیا اصل تو بھاجی بنائی اور نہیں آیا تو سب منہ میں کھامن تو نہیں لینا تھی ثواب واسطے بن جاؤ وہ سیدھے جنازے پہ کوئی نہیں آیا آ سکتے جنازے پہ اس آسان روٹی واسطے نہیں پوچھا سر نہ آسان نہیں پوچھا اصل سارے کام کدھر گنے ہیں دنیا داری تھے کبھی دین واسطے بھی کیتے ہوا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ مثال سارے سامنے اور میں ایک دن نمازاں بھی پڑھ گیا روزہ بھی رکھا مسکینہ روٹی بھی کھلائی جنازہ بھی پڑھا
مریض کی تیمارداری بھی کی تھی، فرمایا جس ساری گلاں جمع ہو گئی وہ جنت کدی تو اصل نہیں چاہیے اسی انہوں کی سیرت پہ عمل کریے. یاد آئے تو بکر صدیق ایک دن نے جو سارے کام کیتے ہیں اسی بھی یہ سارے کام کریے. اسی تو جنازے کی بھی بہنے تو منہ دکھاؤ. حالانکہ حضور نے فرمایا جس بندے جنازہ پڑھا اساں ایک کی رات ثواب مل سی. کتنا مل سی؟ اور ایک کی رات پہاڑ کے برابر ہونا. کتنا ہونا؟ پہاڑ کے برابر. تو جی اگر ساری نیت ہے تو کتنا لمبا سی بہنا کوئی جان پہچان ہوئے جنازے واسطے تو جنازے کے بعد اساں ضرور ملنے ہیں تاکہ اساں پتہ ہوئے فلانا بندہ آیا. نیت اس فرق ہے. لو صحیح نیت یہ رکھو اساں اسی مل کے اس نال تعزیت کرساں. کی کرساں؟ تعزیت. جڑا اساں غم ہویا اسی اساں حوصلہ دساں، اساں دعا دساں یا اللہ اساں صبر عطا کر. جنہیں اے نیت ہو سی بات اللہ ثواب ڈبل کر دے سی. ایک جنازے میں ثواب دو مسلمان آ تسلی دینے میں ثواب. تو یہ نیت اے وے اساں تک گنے تاکہ کل سبھی کوئی فوت کی ہوئے تو اے آوے بات ثواب کی دی گیا. بات تو صرف دکھاوا رہ گیا، ریاکاری رہ گئی جس کوئی ثواب نہیں ہے. کلن تے گئے ہیں، جنازے تے گئے ہیں، فوت کی تے گئے ہیں، کس کم واسطے بھی گئے ہیں، مقصد اور نیت کی ہونی چاہیے رب دی رضا. ورنہ رب دی رضا اگر نیت نہ ہوئے تو جیڑی نماز اگر پڑھنے لوگوں نے دکھاوے واسطے پڑھی وہ نماز اساں جہنم میں لے کے جان کا سبب بننے سی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے.